عفیفہ کا خود سے اس رشتے کی طرف قدم بڑھانا شاذم کے جذبات کو بھڑکا گیا تھا۔ وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہیں اپنا حق چاہیے تو ابھی دے دیتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس طرح کرنے سے تم میرے دل میں بھی گھر کر جاؤ گی؟ عفیفہ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اسے اس بات پر یقین تھا کہ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ ابھی وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب شاذم عفیفہ کو بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔ شاذم کی شدتوں میں اضافہ ہوا تو عفیفہ جو برداشت کر رہی تھی، اس نے سوچا تھا وہ کسی بھی طرح شاذم کو روکے گی نہیں، مگر جب شاذم شدید وحشتوں پر اترا، عفیفہ تڑپ سی گئی، کہنے لگا، اب میرے جذبات کو بھڑکا کر تمہیں آزادی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم مجھے سکون نہیں دے دیتی۔ شاذم اس پر حاوی ہوتا اس لمحات میں تانیہ کو بالکل بھول چکا تھا، اور وہ عفیفہ کی قربت میں اتنا سکون محسوس کر رہا تھا جو اس نے آج تک تانیہ کے ساتھ کبھی محسوس کیا ہی نہیں تھا۔ وہ دو جسم ایک جان ہوتے اپنے رشتے کا آغاز کر چکے تھے، اور عفیفہ یہی تو چاہتی تھی کہ شاذم اس کے قریب آئے۔ جب وہ اسے اپنی قربت دے گی، سکون دے گی، تو شاذم کبھی بھی کسی دوسری لڑکی کی طرف نہیں جائے گا۔ خیر صبح ہوئی، شاذم کے سینے پر عفیفہ کا سر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر عفیفہ کے بکھرے ہوئے بال ایک سائڈ کو کرتا اس کے ماتھے پر چومنے لگا، اور ایک پل کو خیالوں کی دنیا میں کھو سا گیا۔ کہنے لگا، میں اتنے سالوں سے تانیہ کے ساتھ ریلیشن میں ہوں، مگر میرے دل کی کیفیت جو آج ہے وہ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی۔ شاید یہ ہمارے پاک رشتے کی وجہ سے ہوا ہے۔ عفیفہ کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کے پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، شاذم نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا ڈالتے اسے خود کے قریب کیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ جب رات کو خود مجھے اپنے قریب کر رہی تھی اور مجھے ہوش و حواس سے تم نے عاری کیا، تب تمہیں مجھ سے شرم یا ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ اب شرم کیوں آ رہی ہے؟ عفیفہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ کیا بتاتی اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ وہ شاذم کی زندگی میں دوسری لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے خود شاذم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ سب کیا۔ لیکن اب وہ جس شاذم سے اتنا ڈرتی تھی، اس کے اتنا بے حد خود کو قریب دیکھ کر ایک دم جھنجھلا سی گئی۔ کہنے لگی، شاذم پلیز میں چینج کر لوں؟ بولا، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ اسے مزید قریب کرتے بولا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ عفیفہ کو بیڈ پہ لٹاتا اس کے اوپر ہوا۔ کہنے لگا، جب تک میں نہیں کہوں گا تم بیڈ سے نیچے نہیں اترو گی۔ عفیفہ شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی، جب اس کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کر کے کہنے لگا، اب ایسے نہیں چلے گا۔ عفیفہ معصومیت کے ساتھ بولی، شاذم کیا آپ سچ میں دوسری شادی کریں گے؟ عفیفہ کی بات پہ شاذم کھلکھلا کے ہنسا۔ اس غسیلے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر عفیفہ تو حیران سی ہو گئی کہ لگا، تو کیا تم بس اس بات کی وجہ سے میرے قریب آئی ہو؟ مطلب کیا تم میری زندگی میں کسی اور کو برداشت کر پاؤ گی؟ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ شاذم بھی کچھ سنجیدہ ہوا، کہنے لگا، کیا بات ہے عفیفہ؟ وہ جو معصومیت بھرے لہجے میں بولی، شاذم ہمارا رشتہ بے شک جس سے بھی جڑا ہے، مگر میری زندگی میں، میرے دل میں جو آپ کو مقام میں نے دے دیا وہ میں کبھی کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ اور سچ پوچھیں شاذم، پہلے مجھے آپ کی خوشی کی خاطر میں نے یہی سوچا تھا کہ آپ اپنی پسند کی شادی کر کے اپنی زندگی گزار لیں، مگر جس قدر کل میرے دل کو اذیت ہوئی، آپ میرے پاس کھڑے ہو کر اس لڑکی سے فون پہ بات کر رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کے قریب آ گئی۔ میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے گال پہ ہلکی سی بائٹ کر کے کہنے لگا، اوہ ٹپیکل بیوی بننے لگی ہو تم، ابھی 2 دن ہوئے شادی کو اور تم بیویوں والا بیہیو بھی کرنے لگی۔ بولی، بیوی بنی ہوں تبھی بیویوں والا بیہیو کر رہی ہوں نا۔ بولا، مگر شادی تو تانیہ سے۔ ابھی اس کے منہ سے تانیہ کا نام نکلا ہی تھا، عفیفہ نے آج پہلی بار اپنے ڈر خوف دور کرتے ہوئے شاذم کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، شاذم میں سچ میں نہیں برداشت کر سکتی کسی اور کو آپ کی زندگی میں۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے جب شاذم کے فون کی بیل بجی۔ شاذم سے پہلے عفیفہ کی نظر موبائل پر پڑی۔
تانیہ کی کال تھی۔ عفیفہ غصے سے شاذم کو پیچھے کرتی اٹھ کر چینج کرنے کے لیے چلی گئی، اور پہلی بار شاذم نے تانیہ کی کال کو اگنور کیا تھا۔ وہ بھی ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب نیکسٹ سٹیپ کیا لے، کیونکہ جیسے بھی تھا عفیفہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور انہوں نے اپنے رشتے کی شروعات بھی کر لی تھی۔ وہ اس معصوم کو، اس یتیم کو کیوں کر سزا دیتا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس میں۔ شاذم نے سوچا آج تانیہ سے بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرے گا۔ وہ فریش ہوتا، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کر رہا تھا۔ پولیس کے یونیفارم میں شاذم بہت ہینڈسم لگتا۔ آج عفیفہ پہلی بار اسے یوں خود سے تیار کری تھی۔ شاذم کی شرٹ کے بٹن بند کر کے کہنے لگی شاذم جو دبی سی مسکراہٹ میں مسکرایا اور کہنے لگا شاذم ہی کہنا، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عفیفہ مسکرائی اور کہنے لگی جانتی ہوں، اب صرف شاذم ہی۔ وہ جس قدر غصے والا تھا شاید دل کا اتنا اچھا تھا۔ عفیفہ کو کہنے لگا تمہیں اب مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ پہلے تو تم میری شکل دیکھ کے ایسے بھاگ کے چھپ جاتی تھی جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ شاذم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی آپ اتنے سافٹ ہارٹ ہیں یہ مجھے اب پتہ چلا۔ میں تو ہمیشہ اسکول کا سبق سنانے کی وجہ سے جھوٹ بول دیتی تھی کہ مجھے نہیں آتا، اور آپ کی دی گئی سزاؤں کو بھگت لیتی تھی، کیونکہ مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی بول پاؤں۔ کہنے لگا پہلے اتنا ڈر اور اب ہر بات مجھ سے منوا رہی ہو۔ وہ ذرا اتراتے ہوئے مسکرائی۔ شاذم ریڈی ہوتا باہر نکلا۔ آج اس کے چہرے پر دلی سی مسکراہٹ تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر وجاہت صاحب اور ان کی بیگم نسرین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اور انہوں نے شکر ادا کیا کہ چلیں ہمارے فیصلے ہمارے بچوں پر مسلط نہیں ہوئے۔ وہ دونوں خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مگر ابھی شاذم کے امتحان باقی تھے۔ تانیہ کو لے کر ناشتہ کرتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلنے لگا۔ جب نسرین بیگم نے کہا بیٹا جانتی ہوں میں تمہاری ڈیوٹی تھوڑی سخت ہے، مگر نئی شادی ہوئی ہے تو بیوی کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ کہنے لگا جی ماما آئی نو، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سب کو اللہ حافظ کہتے جانے لگا۔ نسرین بیگم نے عفیفہ کو اشارہ کیا، کہنے لگی آج تک تمہارے ماموں جب بھی آفس کے لیے نکلتے تو تمہیں پتہ ہے نا میں کیا کرتی ہوں؟ عفیفہ مسکرائی اور جلدی سے اٹھ کر شاذم کے پیچھے مین ڈور تک اسے اللہ حافظ کہنے گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے گلے میں لیے، اس کے ماتھے پر چوم کر کہنے لگا سی یو سون۔ شاذم کی محبت پا کر عفیفہ کے سارے ڈر خوف نکل چکے تھے، اور وہ ایک فریش پھول کی طرح کھل چکی تھی۔ وہ مسکراتے واپس آئی جب نسرین بیگم کہنے لگی یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو شوہروں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، اور تم آج کے بعد شاذم جب بھی گھر سے نکلے سارے کام چھوڑ کے اسے وقت دینا، دیکھنا کیسے تم پر لٹو ہوتا ہے۔ وجاہت صاحب مسکرائے اور بولے ارے بھائی، اگر ساس بہو میں ایسا پیار ہو تو ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ مریم کہنے لگی بابا لیکن گھر میں کچھ تھوڑا سا ماحول بھی تو ہونا چاہیے نا۔ وہ بولے کیا مطلب ہے تمہارا؟ بولی بابا میں تھوڑی سی لڑائی ہوتی رہنی چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ کردار مجھے اب نبھانا پڑے گا نندوں والا۔ کیسی لگوں گی میں ٹپیکل نند بنتی ہوئی؟ عفیفہ کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کبھی میرے خلاف کچھ کرو۔ وہ سب مسکرائے۔ عفیفہ کو آج تک اس گھر میں یہ کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کسی نے کہ وہ یتیم ہے، نہ اسے والدین کی کمی محسوس ہوئی، نہ اسے بہن بھائیوں کی۔ اور اب جبکہ شاذم جس سے سب سے زیادہ وہ ڈرتی تھی، وہی شاذم آج اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص بن گیا۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگتی تھی اب وہ اس کی منتظر رہنے لگی، اور جو بھی جھجک، ڈر، خوف تھا سب ختم ہو گیا۔ دونوں نے رشتے کا آغاز خوبصورت سا کیا۔ عفیفہ کو اس بات کا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن شاذم اس لڑکی کو ضرور بھول جائے گا جس کی محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا انسان کے ساتھ کبھی کبھی توقعات سے ہٹ کر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، اور یہ 4 دن کی خوشیاں شاید عفیفہ کا بہت بڑا امتحان بننے والی تھی۔ شاذم گھر سے سیدھا ڈیوٹی پر گیا۔ اس نے تانیہ سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کیونکہ جس دن وہ تانیہ کے گھر گیا تھا، تانیہ کی اس دن والی بدتمیزی بے شک وہ محبت میں تھی، لیکن شاذم کو بہت ناگوار گزری تھی۔
وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا جب اسے تانیہ کی کالز آنے لگی۔ 1-2 بار اس نے کال کو اگنور کیا۔ جب پھر کالز مسلسل آتی رہیں تو وہ ریسیو کر کے کان کو لگائے بولا، کیا بات ہے، کوئی ایمرجنسی ہے؟ تانیہ کہنے لگی، بس شاذم، یہی تھی تمہاری محبت کے دعوے؟ ابھی 2 دن ہوئے تمہاری شادی کو اور تم نے مجھے اگنور کر دیا۔ ہمارا ریلیشن کتنے سالوں کا ہے اور تم نے ایک پل میں سب کچھ ختم کر دیا۔ شاذم بولا، میں نے کچھ ایسا ختم نہیں کیا، مگر جب تم کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہو تو پھر میں نے سوچا کہ میری خاموشی ہی بہتر ہے۔ تمہیں کیا لگا میں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ میں نے تمہیں ہر بات کھل کے بتائی، اور سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں نے تم سے شادی کا دعویٰ کیا۔ اگر میں نے وعدے کیے ہیں تو میں نبھاؤں گا۔ وہ پہلی بیوی ہے میری اور گھر والوں کی پسند ہے، مگر تم میری پسند ہو۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ بولی، تو اس کا مطلب تم اپنی شادی شدہ زندگی کا اس کے ساتھ آغاز کر چکے ہو؟ شاذم کہنے لگا، فی الحال میں ڈیوٹی پر ہوں، ان سب باتوں کے لیے وقت نکالوں گا تاکہ ہم دونوں بیٹھ کر اس ٹاپک پر بات کر سکیں۔ تانیہ نے غصے میں آ کر کال بند کر دی اور پھر کچھ دن تک ان دونوں میں کوئی رابطہ نہ ہوا، نہ شاذم نے کیا اور نہ ہی تانیہ نے۔ اور یہی وہ لمحات تھے جن میں عفیفہ شاذم کے قریب تر ہوتی گئی۔ شاذم شام کو گھر آیا تو آج عفیفہ بہت تیار ہوئی۔ اس نے اپنی مومانی جان سے کہا، دیکھیں مومانی جان، میں کسی پرائے گھر میں تو رخصت ہو کر آئی نہیں، اس لیے شادی کے بعد میٹھے کی رسم میں آج ہی کرنا چاہتی ہوں تاکہ پھر میں آپ کے ساتھ کچن میں آپ کی ہیلپ کرواؤں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اکیلے کام کریں۔ نسرین بیگم نے عفیفہ کو پیار کیا اور کہنے لگی، جیتی رہو، مگر دیکھو عفیفہ، دل میں ارمان تو ہوتے ہیں اور تم بس پورے دل سے شاذم کے لیے تیار ہو۔ اس کے دل میں جگہ بناؤ۔ اور سچ پوچھو، میں تو اس بات کو لے کے ڈرتی تھی کہ جس طرح کا شاذم کا رویہ، نہ جانے آنے والی لڑکی کیسی ہوگی، وہ ہمارے گھر میں ایڈجسٹ کر پائے گی یا نہیں۔ شاذم میرا بڑا بیٹا اور میں کسی قیمت پر اسے دور نہیں ہو سکتی، جس طرح بھی صحیح، لیکن تم میری بہو بنی اور اب میرے دل سے سارے خدشات دور ہو گئے۔ تم تو میری اپنی بیٹی ہو۔ سب لوگ خوش تھے۔ شاذم بھی کافی حد تک مطمئن سا تھا۔ گھر میں جیسے ہی شاذم داخل ہوا، گھر کا ماحول خوشگوار اسے دیکھنے کو ملا۔ حسب روٹین پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی شاذم گھر آتا، عفیفہ اس سے کتراتی تھی، مگر آج اسے بھی شاذم کا انتظار تھا اور اس نے ایک میٹھی سی مسکراہٹ اسے پاس کروائی جو اس کے دل میں گھر کر گئی۔ کہنے لگا، بھئی ماما، کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں اسے عادت تھی کہ وہ جیسے ہی آتا گھر کی ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھتا۔ جب انہوں نے کہا کہ آج عفیفہ نے میٹھا بنایا، کہنے لگا، واہ، کل شادی ہوئی ہے اور آج آپ نے میٹھے کی رسم بھی کروا لی؟ کہنے لگی، نہیں، میں تو نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر عفیفہ نے ضد کی تو پھر اس کا اپنا گھر ہے، میں کیسے اس کو روک سکتی؟ کہنے لگا، یہ تو اچھی بات ہے بھائی، پہلی ساس بہو ہوں گی جن میں اتنا اتفاق ہے۔ وجاہت صاحب جو اپنے بیٹے کو حسب معمول کچھ زیادہ پرسکون اور خوش دیکھ کر بولے، شاذم بیٹے، کیا تم اپنے والد کے اس فیصلے سے خوش تو ہو نا؟ شادی کے بعد موقع ہی نہیں ملا تم سے بات کرنے کا۔ کہیں تم مجھے ظالم باپ ہی نہ سمجھو کہ جس نے تمہیں بلی کا بکرا بنا دیا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، بابا، آج تک کبھی میں نے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، تو اب کیسے کر سکتا تھا؟ اور شاید اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ مسکرائے، اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی سی لگائی۔ اتنے میں عفیفہ جو ہاتھ میں کھیر والا باؤل پکڑے سب کو سرو کرنے لگی۔ وجاہت صاحب کہنے لگے، عفیفہ، تمہارے ہاتھ کا ٹیسٹ تو ہم لوگ پہلے ہی بہت دفعہ ٹرائی کر چکے، مگر یہ تمہاری شادی کے بعد کی رسم ہے تو اس کا تو کچھ الگ ہی ٹیسٹ ہوگا۔ اور سچ میں کھیر بہت مزے کی بنائی ہوئی تھی اس نے۔ مریم کہنے لگی، شاذم بھائی، میں نے بھی ہیلپ کروائی تھی، اس لیے اگر بھابھی کو انعام دیا تو پھر میں بھی حقدار ہوں۔ کہنے لگی، تم تو کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کرو۔ سب خوش تھے۔ رات کے کھانے کے بعد شاذم کمرے میں تھا اور شاید اسے انتظار تھا کہ عفیفہ کب کمرے میں آئے گی، مگر عفیفہ ابھی اپنی مومانی کے ساتھ کچن میں تھی۔ نسرین بیگم کہنے لگی، ارے عفیفہ، شاذم کمرے میں ہے، تم بھی جاؤ، اور سب لوگ کھانا کھا کے فری ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر رکنے کا کوئی کام نہیں۔ کہنے لگی، جی مومانی جان، بس جانے ہی لگی تھی۔ عفیفہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ابھی اس کے دل میں جھجک پن سا تھا۔
شاذم کو لے کر، مگر وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پھر سے خود میں ہمت جمع کرتے کمرے میں گئی، جہاں شاذم بیڈ پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ عفیفہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سر سے لے کر پاؤں تک عفیفہ کو گہری نظر دیکھا۔ کہنے لگا کیا کر رہی تھی؟ بولی کچھ نہیں، بس کھانے کے بعد برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی کچن کی۔ بولا اچھا، تو وہ ضروری تھے یا پھر میں؟ مجھے انتظار کروانا زیادہ ضروری تھا؟ عفیفہ جو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ شاذم اٹھا، اس کے قریب آیا، اس کے روبرو کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا سچ کہتے ہیں، خوبصورتی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے۔ آج سے پہلے بھی تم اسی گھر میں پلی بڑھی ہو، مگر میں نے تمہیں کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ دیکھا ہے تو پچھتا رہا ہوں پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا۔ عفیفہ جس کی مسلسل خاموشی پر شاذم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور خود اس کی چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ پر رکھنے لگا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں ساری بیتابیاں تمہاری ختم ہو گئی؟ میں چاہتا ہوں تم مجھے اپنا بناؤ، مجھے اپنا دیوانہ بنا لو۔ عفیفہ نے ایک گہری سی نظر شاذم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا گئی۔ بولا تمہارا یوں خود سے میری طرف قدم بڑھانا میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ تم نے اس رشتے کو اگر دل سے قبول کیا ہے نا، تو میں بھی نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ کوشش ہی نہیں، اب تو مجھے لگتا ہے تمہاری محبت میں مجبور ہو جاؤں گا۔ عفیفہ کی لبوں پر پھر سے وہی سوال آیا، کیا آپ دوسری شادی کریں گے؟ شاذم اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کر کے کہنے لگا، شادی ہو جانے میں اور شادی کرنے کے بارے میں سوچنے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور تمہارے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے، اس لیے جو نہیں ہوا اس کے بارے میں سوچ کے پریشان مت ہو۔ شاذم کا اس طرح سے جواب دینا عفیفہ کو بے چین کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اسے تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا۔ شاذم کے جواب میں کہیں نہ کہیں اس بات کی گنجائش ہوتی تھی کہ شاید آنے والے وقت میں وہ شادی کر لے، مگر عفیفہ ہر برے خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکتے ہوئے شاذم کے سینے میں منہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی۔ کیا ہوا؟ وہ تجسس سے بولی کچھ نہیں، بس سکون محسوس کر رہی ہوں۔ وہ ایسے اسے اپنے ساتھ لگائے الٹے قدم چلتا صوفے کے قریب ہوا۔ صوفے پر بیٹھی اس نے عفیفہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی میں گھمانے لگا، پھر وہی انگلی اس کے چہرے پر ٹریسنگ کرتا بولا، کیا تم برداشت کر لوگی کسی اور کو؟ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے کہنے لگی، اگر برداشت کر سکتی تو خود سے آپ کی طرف قدم نہ بڑھاتی۔ میں نہیں، دنیا کی کوئی بھی لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ شاذم اس کے چہرے پر جھکتا ہاتھ پیچھے کمر پر لے جاتے ہوئے اس کی فراک پہ لگی زپ کو کھول گیا۔ زپ کھولنے سے فراک اس کے کندھوں سے ڈھل گئی، اس کی رعنائیاں شاذم کے ہوش اڑانے لگی۔ وہ ہر خیال کو، ہر سوچ کو دماغ سے جھٹکتا اس کے سینے پر جھکا۔ عفیفہ کی سسکیاں اس کی شدتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ شاذم کے دل میں بھی عفیفہ کی معصومیت، اس کی پاک دامنی جو اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، اور اس نے پورے دل کے ساتھ عفیفہ کو اپنایا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور ان کی شادی کو تقریباً 15 دن ہونے والے تھے۔ سب کچھ بہت خوشگوار سا تھا، اور ان 15 دنوں میں شاذم نے تانیہ کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے برابر کیا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ تانیہ بھی ماضی کو بھول کر آگے بڑھے، کیونکہ جب بھی وہ تانیہ سے بات کرتا وہ آگے سے جذباتی ہو جاتی۔ شاذم کو لگتا تھا تھوڑا وقت دے گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا تانیہ اسے حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے۔ دوپہر کے 1 بجے تھے، شاذم ڈیوٹی پر تھا جب اس کے فون کی بیل بجی۔ وہ نمبر دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ فون تانیہ کی والدہ کا تھا۔ آج سے پہلے وہ بہت کچھ ضروری ایمرجنسی ہوتی تو کال کرتی، ورنہ وہ بہت کم شاذم کو فون کرتی، اور پھر اتنے دنوں کے بعد ان کا یوں شاذم سے رابطہ کرنا۔ پہلے شاذم نے سوچا فون ریسیو نہیں کرے گا، مگر پھر وہ بے چینی کے عالم میں کال ریسیو کر کے سلام کہنے لگا۔ جب تانیہ کی والدہ عظمیٰ بیگم آگے سے بولی، شاذم کیا بگاڑا تھا میری بچی نے تمہارا؟ اگر تم محبت میں ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو اس کو اس موڑ تک لائے ہی کیوں؟
شاذم بے چینی کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا ہوا آنٹی؟ میں نے تو اس سے کانٹیکٹ اس لیے کم کر دیا کیونکہ وہ بہت الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تھی، ہر وقت دھمکیاں دیتی تھی۔ میں نے سوچا میں اس سے دور رہوں گا تو شاید وہ کچھ مینٹلی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی۔ عظمیٰ بیگم بولی، تم نے اسے محبت میں پھنسا کے اس موڑ پر لا دیا کہ اسے دنیا میں تمہارے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم سے دور جانے پہ وہ مینٹلی طور پر سیٹسفائیڈ ہو جائے گی۔ ایسا سوچ بھی کیسے لیا ایس پی شاذم؟ میری بیٹی اس وقت موت کے منہ میں، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو پھر میں بھول جاؤں گی کہ تمہیں میں نے کبھی اپنا بیٹا کہا تھا۔ شاذم کا پورا وجود کانپ گیا، بولا آنٹی پلیز کھل کے بتائیے کیا ہوا ہے تانیہ کو؟ اسی وجہ سے، انہی حرکتوں کی وجہ سے میں اسے تھوڑا سا دور ہوا تھا، فاصلہ رکھا تھا کہ تھوڑا سا وقت دوں گا تو سنبھل جائے گی، ایکسیپٹ کر لے گی حالات کو، کیونکہ میں جب بھی اس کے قریب جاتا وہ انہی باتوں کی مجھے دھمکیاں دیتی تھی۔ کیا کیا ہے تانیہ نے؟ عظمیٰ بیگم بولی، اس نے نیند کی ٹیبلٹس کھائی ہیں، اور اس قدر کھائی ہیں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹل میں پڑی ہے، اور ڈاکٹرز پولیس کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے معاملے میں۔ شاذم کہنے لگا آنٹی پلیز مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس دے دیں، میں فوراً پہنچتا ہوں، اور جب میں پہنچوں گا تو پولیس تک بات نہیں جائے گی۔ کہنے لگی یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے شاذم، اگر میری اکلوتی بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو چھوڑوں گی پھر میں تمہیں بھی نہیں۔ وہ اس وقت عظمیٰ بیگم کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، جن کا اس دنیا میں تانیہ کے علاوہ اور تھا ہی کون۔ شاذم اپنا ہر کام کلوز کرتا ہوا اکیلا ہاسپٹل پہنچا، تانیہ جو ICU میں تھی۔ شاذم ہڑبڑاہٹ میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر کیا ہوا ہے تانیہ کو؟ وہ کہنے لگی انہوں نے نیند کی میڈیسن کی اتنی ہیوی ڈوز لی ہے کہ ہماری ہر کوشش کے باوجود انہیں ہوش نہیں آ رہا، آپ دعا کیجیے، ہم لوگ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ شاذم اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے عظمیٰ بیگم کے پاس کھڑا کہنے لگا، آنٹی آپ کہاں تھی اس وقت جب اس نے یہ حرکت کی؟ وہ بولی، جب میں صبح اس کے کمرے میں گئی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، وہ اٹھ کے باہر نہیں آئی تو وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور سچ پوچھو میرے قدموں تلے سے اس وقت زمین نکل گئی، اور جس طرح مشکل سے میں اسے ہاسپٹل لے کر پہنچی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ شاذم کہنے لگا، تو آپ نے مجھے اس وقت کال کیوں نہیں کی؟ بولی کال کی تھی، تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ شاذم کو دکھ بھی ہوا اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں کس مشکل میں پڑ گیا۔ خیر وہ مسلسل دعا کر رہا تھا تانیہ کے لیے۔ جب کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں ہوش آ گیا ہے، مگر مینٹلی طور پر انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے، ورنہ اگر اس حالت میں ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جلدی سے شاذم اندر گیا، ساتھ عظمیٰ بیگم بھی تھی۔ شاذم کو دیکھتے ہی تانیہ رو پڑی، کہنے لگی، شاذم تمہارے لیے یہ سب بہت آسان ہوگا، مگر میرے لیے سب کچھ آسان نہیں ہے۔ بہت مشکل سے وہ بات کر رہی تھی، شاذم کو دیکھتے ہی تڑپ سی گئی۔ شاید تانیہ نے سچی محبت کی تھی شاذم سے، اور شاذم بھی کرتا تھا، مگر وہ بس اس کے بچپنے سے ڈرنے لگا تھا، اور جس بات کا شاذم کو ڈر تھا وہی اس نے کیا۔ شاذم اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے بولا، تانیہ یہ کیا پاگلوں والی حرکت کی ہے؟ وہ بولی، تم شادی کر سکتے ہو تو کیا میں اپنی جان بھی نہیں لے سکتی؟ یہ بھی حق نہیں ہے مجھے؟ شاذم میں تمہاری زندگی سے دور ہو جانا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری لائف ڈسٹرب ہو، اور میں یوں تم سے محبت کی خیرات نہیں مانگنا چاہتی۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برس رہے تھے۔ شاذم بولا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تم نے سوچا ہے تمہاری والدہ کا کیا ہوگا؟ بولی، کیا صرف موم کو ہی فرق پڑے گا؟ تمہیں کوئی فرق نہ پڑتا کہ میں مر جاتی؟ کہنے لگا، اب یہ لفظ دوبارہ اپنے منہ سے نہ نکالنا، ورنہ ایک رکھ کے لگا دوں گا تمہارے۔ تانیہ شاذم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولی، شاذم ول یو میری می؟ کہنے لگا، ہم اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی تم بس ریلیکس رہو۔ تانیہ تھوڑی سی جذباتی ہوئی اور وہ غصے سے کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت جواب چاہیے۔ شاذم، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ بولا، یہ کیا بچپنا ہے، یہ کوئی جگہ ہے، وقت ہے اس بات کا؟ بولی، یہی جگہ ہے اور یہی وقت مناسب ہوگا۔ اگر تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو تو بتاؤ، اگر نہیں
تو ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ، بے شک میں مر ہی کیوں نہ جاؤ۔ یہ بات کرتے ہوئے تانیہ کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی باڈی ایسی تھی جیسے اسے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ عظمیٰ بیگم جلدی سے ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگی، ڈاکٹر دیکھیں میری بیٹی کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر تانیہ کے قریب آئی اور کہنے لگی، ہم نے آپ کو کہا بھی تھا ان کو سٹریس نہ دے، اگر اللہ نے معجزہ کیا ہے ان کی جان بچی ہے تو کیوں آپ لوگ اسے سٹریس دے رہے؟ عظمیٰ بیگم نے شاذم کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، شاذم بیٹے، کیا بگاڑا ہے تانیہ نے تمہارا؟ صرف محبت ہی تو کی اور بدلے میں تم سے محبت ہی تو مانگ رہی ہے۔ اپنا لو میری بیٹی کو، اگر وہ مر گئی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ شاذم اس وقت کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف عفیفہ اور اس کے گھر والے، دوسری طرف تانیہ جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ صرف شاذم کی وجہ سے تانیہ کچھ ریلیکس ہوئی، کہنے لگی، مجھے ابھی نکاح کرنا ہے تم سے، ابھی اور اسی وقت۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے۔ شاذم جانتی ہوں تم اب اس طرح مجھے ٹال مٹول کر رہے ہو تاکہ بعد میں پھر تم مجھے معاشرے کا اور گھر والوں کا اور سب کا کہہ کے مجبور کر کے پھر سے چھوڑ جاؤ، مگر اب نہیں۔ اگر تم نہیں تو پھر میں خود بھی نہیں، پھر مجھے مر جانے دو۔ اگر ان کی زندگی پیاری ہے تو آپ کو ان کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ ان کا سٹریس ان کی جان لے سکتا ہے۔ عظمیٰ بیگم شاذم کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگی۔ جب اس نے جلدی سے انہیں کندھے سے پکڑ کے پیچھے کیا، کہنے لگا، آنٹی پلیز یہ سب مت کیجیے، آپ میرے لیے میری ماں جیسی ہیں، اور مائیں بیٹوں کے پاؤں نہیں پکڑتی۔ پھر وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، تو پھر میری بیٹی کی زندگی بچا لو نا، مر جائے گی وہ تمہارے بغیر۔ جس دن سے تمہاری شادی ہوئی ہے میری بیٹی سوکھ کے تیلا ہو گئی ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، کمرے میں خود کو اس نے بند کر لیا تھا اور تم نے بھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شاذم تانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا، تانیہ آئی لو یو سو مچ، تم میری محبت ہو اور تمہارا یہ تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ میں اپنی محبت کے کسی دعوے سے نہیں ہٹا، اور اگر میں تمہاری زندگی سے تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا، میں بس اس لیے تھا کہ تم سچویشنز کو ہینڈل کر سکو، تم ایکسیپٹ کرو سب کچھ، مگر تم اتنی پاگل نکلو گی مجھے نہیں پتا تھا۔ شادی کرنی ہے نا، آئی ایم ریڈی، ابھی تم چاہو تو میں تم سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تانیہ کے چہرے کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ لمبی سی سانس خارج کرتے شاذم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، بنا پلکیں جھپکے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگی، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا ہے۔ ہاسپٹل میں ہی مولوی اور گواہوں کا انتظام کیا گیا۔ نکاح کا ایجاب و قبول اس نے ہاسپٹل کے بیڈ پہ کیا۔ جیسے ہی شاذم نے تانیہ کو اپنے نکاح میں قبول ہے کہا، تانیہ سکون کی حدوں کو چھوتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے پیچھے کو گردن کی آنکھیں بند کر گئی۔ مگر اب کون جانتا تھا کہ تانیہ کا یہ نکاح جب عفیفہ پہ اور شاذم کے گھر والوں پہ آشکار ہوگا تو شاذم کو کن سچویشنز کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ خیر وہ تانیہ کو لے کر گھر پہنچا، تانیہ کے پاس موجود تھا جب اسے وجاہت صاحب کی کال آئی۔ کہنے لگے، برخوردار، رات کا وقت دیکھا ہے کیا ہو گیا، اور تم گھر کیوں نہیں پہنچے؟ اور سنو تمہاری بیوی کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے گھر پہنچا۔ شاذم جیسے ہی گاڑی لے کر نکلا، راستے میں ہی کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔